کیا کریے سر؟ نہیں دیکھیں تھوڑا سا میں اس کو جھانا نہیں چاہتا بات کو، میں ایم کیو ایم تک کی گفتگو کو اسپیسیفکلی کرنا چاہتا ہوں، چونکہ وہی مرکز توجہ بنائے گئے ہیں اس وقت، مرکز سازش اور پاکستان توڑنے کا حصہ اور را اور سب کچھ، تو ایسا کرتے ہیں کہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پارٹیاں جو ہیں جن کے متعلق ابھی ہم نے گفتگو کی ہے، ان کا اپنا اس کا ایم کیو ایم کے متعلق رویہ کیا ہے۔ ان میں سے کسی پارٹی کا بنیادی مفاد اس میں نہیں ہے کہ ایم کیو ایم ایک بڑی سیاسی قوت کے طور پر، یا کراچی کے مہاجر جنہیں کہا جاتا ہے، وہ ایک بڑی سیاسی قوت کے طور پر پاکستان میں رہیں، اور کراچی جو پاکستان کا مرکز ہے، جسے مہاجر اردو بولنے والوں نے بنایا ہوا ہے، پاکستان کے کسی اور طبقے نے نہیں بنایا اسے، وہ اس کو جو ہے اس کو ان کے ہاتھ سے لینا ہے آپ نے۔ اب دو طریقے ہوتے ہیں اس کو ہاتھ سے لینے کی، ایک ہوتا ہے سیاسی اختیارات کی سیاسی تقسیم، وسائل کی سیاسی تقسیم، منصفانہ تقسیم، اور ایک یہ طریقہ ہوتا ہے، ایک دوسرا ہوتا ہے ان کے نمائندوں کو ختم کر کے سیاسی طور پر۔ یہ کئی ملکوں میں الیکشن ہوئے ہیں، میں مشرقی پاکستان کی مثال دیتے دیتے بڑی منفی بات ہو جاتی ہے، الجزائر میں الیکشن ہوئے تھے آج سے 10-12 سال پہلے، تو وہاں پہ انہوں نے مذہبی جماعتوں نے اتفاق سے الیکشن جیت لیا، تو یہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف فرانس والوں نے مل کر ان کا صفایا کرا دیا اور وہاں ایک فوجی حکومت لے کر آ گئے تھے۔ مصر میں یہی ہوا ہے اسی طرح۔ تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جو قوتیں اس وقت خاص طور پر پاکستان کے تناظر میں ہیں، ایک پیپلز پارٹی جس کا بنیادی کلیش ہے اصل میں ایم کیو ایم کے ساتھ، حالانکہ تعاون بھی چلتا رہتا ہے لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ کو بھٹو کے دور کے لسانی فسادات یاد رہیں جو بھٹو صاحب نے شروع کرائے تھے، اور ان کے کزن ممتاز بھٹو نے اردو بولنے والوں کے ساتھ ان کو تہس نہس کیا گیا تھا، اور سندھ اور کی شہری اور دیہاتی تقسیم پیدا کی گئی، اور 55% جو وسائل تھے وہ سندھی وہ دیہاتی سندھ کو دے دیے تھے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس طرح سے چھینا جھپٹی آپ کریں گے پاکستان بنانے والوں کے ساتھ تو آخری کار آپ ایک پیغام ان کو دیں گے۔ دیکھیں میری بات ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ ایک بندوق کی گولی اٹھا کر کل الطاف حسین کو مار دیں، میں تو یہاں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ، یہاں فرسٹ کلاس میریٹ میں جا کے چائے کا کپ پیوں گا، لیکن بات کہنے کی جو ہے ملک کے وسیع تر مفاد کی ہے، اسٹریٹجک ڈائریکشن کس طرف جانی چاہیے اس ملک کی، اور اگر آپ اس طرف نہیں جا رہے ہیں تو یہ جو آج ہمارا دل میں ہے نا کہ بنگال تو 1000 میل دور ہے، میں نے حمید گل صاحب کو اور بہت سے لوگوں کو یہاں سنا کہتے ہیں وہ تو 1000 میل دور تھا، اور بات تھی سینہ پھلا کر، میں کہتا ہوں 46 انچ کا سینہ باہر لا کر بات کرتے، لیکن پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ کبھی آپ غیر منصفانہ گفتگو مت کریں، ان کے حقوق ان کو دیں۔ صوبہ سندھ کا تقسیم ہوتا ہے 10 دفعہ تقسیم کریں اور ان کی صوبائی ان کی حقوق دیں، لیکن اگر آپ نہیں کریں گے، ان کو راہ کا ایجنٹ کہیں گے، لیاقت علی خان کی قبر کو واپس کرنال بھیجنے کی باتیں کرنا شروع کریں گے، ایک سرخ پوش بدترین پارٹی کو اس کے نام پر پشاور کا ہوائی اڈا اس کے نام پر رکھ دیں گے۔ ذرا سن لیں میری بات، جو اس ملک کے بدترین سرحدی گاندھی کے جانشینوں کو آپ نے سر پہ تاج بنا کر بٹھا لیا، اور جو ملک بنانے والے ہیں ان کو ابھی آپ نے 1 منٹ پہلے مجرم کہہ دیا، تو جو لوگ مجرم ہیں جو کہ ملک کی بڑی پارٹیاں ہیں پہلے ان کی گردنیں تو کاٹ لیں، اس طرح بعد میں آئیں گے۔ چلیں سر، مطلب جس طرح پھر ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ بھئی ایلیگیشنز ہیں اس چیز کو، اور ایلیگیشن تو میں نے بتا دیا کہ صورتحال کیا ہے، ابھی حکومت کا 2 وزراء